السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معروف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ دوستو، اپریل 1946 میں تعطیلات کے بعد اسکول کھلے تو میں مسلم لوئر مڈل اسکول پٹیالہ میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ تحریک پاکستان سے متعلق میری یادیں یہیں سے شروع ہوئیں۔ گھاس منڈی میں تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی عظیم الشان جلسہ ہوتا۔ کانگریسی اور مسلم لیگی رہنماؤں دوروں پہ دورے کر رہے تھے۔ ہماری دلچسپی کا دائرہ صرف اس حد تک تھا، ہم مسلمان لیڈروں کی تقریروں کے کچھ اقتباسات زبانی رٹ لیتے اور پھر اپنے محلے میں بچوں کے جلسے منعقد کرتے اور ان میں تقریریں ہوتی۔ کوئی ہم میں سے محمد بخش مسلم بن جاتا، کوئی ممدوٹ اور کوئی دولتانہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلوس نکلنے شروع ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور لے کے رہیں گے پاکستان کے نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ سبز ہلالی پرچم مسلم عوام کے محبت و عقیدت کا مرکز بن گیا۔ ہم بھی راتوں کو جلوس نکالتے، سبز پرچم کی جگہ شہر کے قریبی کھیتوں سے جوار کے پودے اکھاڑ کر لاتے اور ان کے سبز لہراتے ہوئے پتوں کو ہلالی پرچم بنا لیا جاتا۔ رفتہ رفتہ ہندو اور مسلمان بچوں کے درمیان نفرت گہری ہوتی چلی گئی۔ ہفتے میں ایک آدھ بار ہمارا جلوس دشمن کے جلوس سے ٹکرا جاتا۔ دشمن کے پاس ڈنڈے ہوتے اور ہمارے ہتھیار جوار کے ٹانڈے۔ ایک رات ہمارا جلوس اپنے محلے سے ہندوؤں کے محلے کی طرف رواں دواں تھا۔ ہمیں ایک تنگ گلی سے گزر کر کھلے میدان میں آنا تھا۔ سامنے ہی دشمن کے جلوس نے ناکہ بندی کر دی اور حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ۔ ادھر یہ طے تھا کہ جب نعرہ تکبیر کہا جائے تو فوراً ٹانڈوں کو آگ کی طرح پکڑ لو اور جاڑ والے حصے سے دشمن پر بھاری ضربیں لگاؤ۔ چنانچہ ایک بار دشمن کو الٹیمیٹم دیا گیا، راستہ چھوڑ دو ورنہ انجام کی ذمہ دار فریق ثانی پر ہوگی۔ وہ بھی ٹلنے والے نہیں تھے، ڈٹے رہے۔ ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دشمن اس جنگی اشارے کو نہ سمجھ سکا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ٹانڈے اس بری طرح برسنے لگے کہ دشمن چیخیں مارتا ہوا بھاگا۔ میں نے یاد کی سکرین میں دوسرا سین 1947 کے خونی واقعات کا منظر ہے۔ مسلم ہائی اسکول پٹیالہ کی 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک ماہ ہی گزرا تھا کہ پتہ چلا قائد اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ اسکول کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلم اسکول کے بچے بھی اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں گے۔ ہمیں سیاہ رنگ کی جناح کیپ خریدنے کا حکم ملا۔ صرف ایک دن کی مہلت تھی۔ اسکول کے 500-700 بچوں نے ٹوپیوں کے لیے شہر بھر میں طوفان اٹھا دیا۔ چھوٹے سائز کی ٹوپیاں نہ رہی تو بڑے سائز کی ٹوپیوں پر حملہ ہو گیا۔ بہرحال دوسرے دن ہم نے مسلم لیگی یونیفارم میں شاداں اور فرحاں اسکول پہنچے۔ معلوم ہوا کہ قائد اعظم کسی دوسری اہم ترین مصروفیت کی بنا پر پٹیالہ تشریف نہ لا سکیں گے۔ دل کی حسرت دل میں ہی رہی۔ اسکول بند ہوا تو ہم جناح کیپ جلوس کی شکل میں گھروں کو روانہ ہوئے۔ 6 ستمبر 1947 کا دن میرے لیے 6 ستمبر 1965 کے دن کی طرح ایک یادگار ہے۔ 14 اگست کے اعلان آزادی کے بعد پٹیالہ کے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں اس بری طرح پس گئے، ان کی یادوں سے وہ ظلم ہٹ نہ سکا۔ والد صاحب پولیس افسران ہونے کے باوجود مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں پوری طرح ساتھ تھے۔ چنانچہ ہندوؤں میں انہیں مسلم لیگی کہا جاتا تھا۔ فسادات شروع ہوئے تو مسلمان پولیس کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ گرد و نواح میں قتل و غارت کا بازار تو دیر سے گرم تھا، لیکن پٹیالہ شہر کی باری آخر میں آئی۔ شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا اور سکھ فوجی مسلمانوں کے محلے میں گھس کر گھر گھر گولیاں چلانے لگے۔ 1.5 ہفتے میں شہر کے اندر گشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہم ایک گھر سے نکل کر دوسرے اور تیسرے میں پناہ لیتے ہوئے بالآخر ایسے مکان میں پہنچے جہاں تقریباً 200 عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ 6 ستمبر کی صبح 8 بجے کے قریب اس مکان پر حملہ ہوا۔ سکھ ملٹری نے افسر کے حکم پر مشین گن سے فائر کر دیے۔ نہتے لوگ چند منٹوں میں خاک و خون میں لوٹے نظر آئے۔ میرے بازو میں گولی لگی تو میں لاشوں کے درمیان ہی چپکے سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا میں گولیوں کی سنسناہٹ تھمی۔ اب صرف تڑپنے والوں کی آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ والد صاحب کی لاش مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں سمجھا وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے پانی کہا۔ مکان کے اس کونے سے جہاں پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی مگر آگ نہ لگ سکی تھی۔ والدہ کراہتے ہوئے اٹھی اور ابا جان کو پانی دیا۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، مجھے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ والد صاحب امی سے کہہ رہے تھے، دیکھنا اپنے آپ کو سکھ درندوں کے حوالے نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ خود کو ہلاک کر لینا۔ اور دیکھو، موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میری جان بڑی آسانی سے نکل رہی ہے۔ یہ بھی سن لو، یہ ظالم کتنے ہی ظلم کریں، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان میں انشاءاللہ لا الہ کی حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ اور ہاں، بچے کہاں ہیں؟
پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عام حالات ہوتے تو شاید قیامت برپا ہو جاتی، لیکن اس وقت نہ والدہ روئیں نہ میری آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکا۔ بس یہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے خود اپنی تکلیف کا بھی احساس ہونے لگا، گویا میں اب زخمی ہوا ہوں۔ اسی حالت میں لاشوں کے درمیان ایک رات بسر کرنے کے بعد دوسرے دن بمشکل اٹھا اور مکان سے باہر بازار میں نکل آیا۔ قلعے کا چوک سامنے تھا۔ چوک کے عین درمیان کسی مسلم دوشیزہ کی عریاں لاش چند لمبے بانسوں کے سہارے الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور اس کے رانوں کے درمیان پر سرخ الفاظ میں پاکستان زندہ باد لکھا تھا۔ یہ منظر کبھی بھی میرے ذہن سے نہ نکل سکا۔ 6 ستمبر جس دن ہم پر حملہ ہوا، پٹیالہ شہر میں قتل عام کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد بچے کچے مسلمانوں کو ہانک کر بہادر گڑھ کے قدیم قلعے میں بند کر دیا گیا۔ 2 ماہ کی کیمپ کی جان لیوا صحبتیں برداشت کر کے جب ہم پاکستان میں داخل ہو گئے تو ہماری مسرت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ واگا بارڈر پر جب ہم نے ایک طویل مدت کے بعد نعرہ تکبیر کی آواز سنی تو سارے غم بھول گئے۔ میرے مرحوم والد کے خوابوں کی زندہ تعبیر آج میرے سامنے تھی۔ ہم جس مال گاڑی میں سوار تھے وہ عجیب بے ہنگم طریقے سے ہچکولے کھاتی ہوئی گھسٹ رہی تھی، اور میں سپنوں کی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ پاکستان جہاں اسلام کی حکومت ہوئی، جہاں خلافت راشدہ کا دور زندہ ہو جائے گا، جہاں حق اور انصاف کا بول بالا ہوگا، میرے منہ سے بار بار نکلا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔